بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے زہد کے بارے میں ایک دوسرے واقعے کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس واقعے کو مقتل کی اکثر کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب ام کلثوم امیر مؤمنین علی علیہ السلام کی چھوٹی صاحبزادی یہ فرماتی ہیں کہ 19ویں کی شب میرے بابا نے میرے گھر میں افطار کیا۔ میں نے اپنے بابا کے لیے کھانے میں جو کی 2 روٹیاں، پسا ہوا نمک اور دودھ مہیا کیا۔ میرے بابا نے جب نماز پڑھ لی اور وہ افطار کے لیے آئے، انہوں نے کھانے کی طرف دیکھا اور اپنے سر کو جھکا کر کچھ دیر سوچا۔ پھر آپ نے زار زار رونا شروع کر دیا، بلند آواز سے رونا شروع کر دیا اور مجھ سے فرمانے لگے، بیٹی میں گمان نہیں کرتا کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کے حق میں بدی کرے جیسے تو نے میرے حق میں بدی کی ہے۔ میں نے پوچھا، بابا وہ بدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تو نے میرے لیے سالن میں 2 چیزوں کو اکٹھا کیا، نمک اور دودھ۔ بیٹی کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا بابا اللہ کے حضور حساب میں لمبی مدت تک کھڑا رہے؟ میرے لیے میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعصی ہے، میں آپ کی مطابقت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹی آپ کے لیے کبھی بھی کھانے میں 2 چیزوں کو اکٹھا نہ کیا گیا سالن کے طور پر۔ بیٹی کوئی شخص بھی دنیا میں حلال جب بھی کھاتا ہے، اگر کوئی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی غذا کھاتا ہے، تو اس کے لیے خدا کے حضور میں اس کا حساب لمبا ہے، اس کو خدا کے حضور میں لمبی مدت تک حساب کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ بیٹی میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور ان کے ہاتھوں میں زمین کے خزانوں کی چابیاں تھیں، اور انہوں نے یہ عرض کیا، یا محمد السلام یقرئک السلام، اے محمد خدا یہ سلام آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ اے محمد یہ زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اگر آپ چاہیں تو تہامہ کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے اور چاندی میں تبدیل کر دیا جائے، آپ انہیں جہاں چاہیں استعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پھر پوچھا، اے جبرائیل اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد موت، اس کے بعد موت۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے ان چیزوں کی کوئی حاجت نہیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن میرا پیٹ بھرا ہو، میں سیر ہوں۔ جس دن میں بھوکا ہوں گا میں پروردگار متعال کے حضور میں گریہ وزاری کروں گا، اس سے طلب رزق کروں گا، اور جس دن میرا پیٹ بھرا ہوگا میں پروردگار متعال کا شکر اور اس کا سپاس ادا کروں گا، اس کی حمد و ثنا کروں گا۔ اے میری بیٹی دنیا دار غرور ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس میں کوئی جو عمل انجام دیتا ہے قیامت میں اسے پائے گا۔ اے میری بیٹی میں کبھی بھی اس وقت تک افطار نہیں کروں گا جب تک تو ان 2 چیزوں سے ایک کو نہ اٹھا لے۔ اب بعض روایات میں ہے جناب ام کلثوم نے نمک کو اٹھانا چاہا، آپ نے فرمایا بیٹی نمک کو نہیں، دودھ کو اٹھا لو، اور پھر آپ نے جو کی روٹی اور
نمک کے ساتھ افطار کیا۔ یہ امیر مؤمنین ہیں علی ابن ابی طالب۔ کوفہ، عالم اسلام، ہر جگہ جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہے اس کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کھانا اتنا سادہ کہ کوفے کا کوئی غریب شخص یہ نہ کہے کہ شاید علی ہم سے کھانے میں اچھا کھانا کھاتا ہے۔ پروردگار متعال ہمیں امیر علیہ السلام کے اچھے شیعوں سے قرار دے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔